حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر فتح ہوا، ایجپٹ، مصر کو فتح کیا کون؟ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے۔ جب مصر فتح ہوا وہاں پر جون کا مہینہ آیا، جون کا مہینہ، تو وہاں کے لوگوں نے آ کر کے وہ جو گورنر تھے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کے گورنر تھے، مدینہ میں حضرت عمر خلیفہ تھے، وہ مقرر کرتے تھے تم فلان جگہ کے گورنر، فلان جگہ کے گورنر وغیرہ۔ تو مصر میں جو گورنر تھے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے پاس مصر کے لوگ آئے جون کے مہینے میں، آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے، ہمارے یہاں ایک رسم چلتی ہے، وہ کیا؟ یہاں ایجپٹ میں مصر کے اندر ایک دریا ہے، دریائے نیل، دنیا میں بڑی بڑی ندیوں میں ہے، نیل ندی، لانگیسٹ ریور ان دا ورلڈ، نیل ندی۔ تو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے وہاں کے مصر کے لوگوں نے آ کر کے کہا ہمارے یہاں کا ایک دستور ہے، ایک رواج ہے کہ جون کے 12 دن اور 12 رات گزرنے کے بعد ایک نوجوان لڑکی کو خوب آراستہ کر کے اس کو زیورات وغیرہ پہنا کر، بہترین شادی والے کپڑے پہنا کر کے اس کو اس ندی میں ڈال دینا ہے۔ جب اس بچی کو ندی میں ڈال دیا جائے، وہ ندی اس کو لے لیتی ہے، اس کے بعد یہ دریا خوب بہنے لگتا ہے۔ تو اب جون کا مہینہ آ گیا، 12 دن رہ گئے، آپ اس کا انتظام کیجئے یا آپ کا جو بھی مشورہ ہے وہ کیجئے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت عمرو ابن العاص سے، گورنر سے کہا۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا اسلام میں یہ سب کچھ چلنے والا نہیں ہے، تمہارا رسم و رواج اسلام میں نہیں چلے گا، اسلام میں وہی چلے گا جو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح ایک زندہ بچی کو ندی میں ڈبو دینا یہ تو قتل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ گورنر نے بات نہیں مانی، وہ لوگ چلے گئے۔ جون کا مہینہ گزر گیا، پانی کم ہو گیا۔ جولائی کا مہینہ گزر گیا، پانی کم ہو گیا۔ اگست کا مہینہ گزر گیا، پانی اور کم ہو گیا۔ اب لوگ فکر کرنے لگے بھائی وہ جب تک نہیں ڈالیں گے ایسا ہوتا رہتا۔ بھائی کام بولتی نا گھرا میں جا کا نہ رہے، سال میں ایک بار تو بھی فلان جگہ جا کو چادر ڈال کو آنا، نارل پھوڑ کو آنا، روٹی کھا لے کو آنا، بوندی لے لے کو آنا، نہیں تو گھر میں بے برکت، گھر میں ہی سو پورے بوکے باہر نکال کر کے دھوتی رہتی ہیں عورتیں۔ کبھی نماز کے لیے وضو کرنے کی توفیق نہیں، کبھی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر نہیں، نہ اللہ کا کلام پڑھتے، نہ رسول اللہ کی حدیث کو پڑھتے، اسی طرح زندگیاں گزارتی رہتی ہے۔ سال میں ایک بار وہاں جا کے آنا، فلاں درگاہ کے پاس جانا، فلاں کٹے کے پاس جانا، فلاں پیر کے پاس جانا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنا، بس نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اسلامی طور طریقہ کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی سال وہ کام نہیں کیا یا وہ پوری فرنی، وہ کھانا نہیں بنائے اور کسی وجہ سے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو فوراً عورتیں بول دیں دیکھا وہ کام ہمیں نہیں کرے نہیں، اس کے واسطے تھے وہ کرنا، وہ مہینے میں، وہ دن میں وہ کام کرنا نہیں۔ امی وہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ نے نہیں بتایا، اولیاء نے نہیں بتایا، علماء نے نہیں بتایا، رے پرانے زمانے سے آتا ہے کرنا، وہ نہیں کرے تو گھر میں بلا آتی۔ اس طرح عورتیں بولتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے فیصلہ کرتا ہوں۔
وہ آدمی جس طرح کا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ویسے ویسے چلا جاتا ہے۔ ان کا گمان اس کے ساتھ متعلق ہے کہ وہ کام کریں گے تبھی ایسا ہوگا، اللہ کو اسی گمان میں پڑے رہنے دیتا۔ اور جو موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، اس کو کسی بھی طرح کا کوئی گمان نہیں آتا۔ تو جون، جولائی، اگست کا مہینہ گزر گیا، پانی دریا کا ختم ہو رہا ہے، سارے لوگ حیران پریشان، اور حضرت عمرو بن العاص گورنر کے پاس کمپلینٹس آنے لگے۔ دیکھو ہم نے کہا تھا نا، یہاں جب تک نوجوان لڑکی کو بلی میں نہیں دیا جائے گا یہ دریا نہیں بہے گی۔ دیکھو 3 مہینے ہو گئے، پانی سوکھ رہا ہے، اب یہ پانی بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دھیرے دھیرے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اب یہاں ہم نہیں رہ سکتے، پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی کس طرح، لہٰذا دوسری جگہ کوچ کر کے چلے جاؤ۔ دوسری جگہ جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کیا کرنا اب اس میں، امیر المومنین ہے مدینہ منورہ میں، ایجپٹ سے مدینہ منورہ خط لکھ کر کے بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پورا قصہ بتایا کہ اے امیر المومنین، یہاں ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، میں نے اس کو منع کر دیا، اب دریا کے اندر پانی ہے ہی نہیں، اور وہ لوگ مجھے آ کر کے تانا دے رہے ہیں جب تک بچی کو بلی میں نہیں دیں گے دریا نہیں بہنے والا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا، اے عمرو بن العاص، تم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، اب تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ لو میرا خط، یہ خط دریا میں ڈال دو بس۔ وہ خط آیا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو کچھ لکھا اور الگ سے ایک پرچہ دیا کہ یہ پرچہ اس دریا میں ڈال دو۔ پرچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے، مصر کے گورنر نے اوپن کر کے دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہے، من عبداللہ عمر امیر المؤمنین اما بعد فإن كنت تجری من قبلک فلا تجری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، آدمی سے نہیں بات کر رہے حضرت عمر، دریا سے بات کر رہے ہیں، دریا کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے آرڈر دیا اور یہ کہا، اے دریائے نیل، اگر تو خود سے بہتی ہے تو مت بہنا، اگر تو خود سے بہنے والی دریا ہے مت بہنا۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجْرِيَكَ، اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ بہاتا ہے، تیرے اندر پانی لانے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر ہم تجھ سے نہیں کچھ بولتے، ہم اللہ سے بولتے ہیں، اے اللہ اس دریا کے اندر پانی کو بہا، پانی کو لے کر آ۔ یہ پرچہ دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے کب ڈالا، وہ بھی مصر سے مدینہ خط گیا، حضرت عمر نے پڑھا، پھر وہاں سے جواب آیا، کتنا لمبا وقت ہوا ہوگا، دسمبر کا مہینہ قریب قریب آ گیا، وہ ان کا جو عیسائیوں کا عید والا دن آتا ہے، صلیب کا دن، اس سے ایک دن پہلے کا وقت آ گیا، اور لوگوں نے مشورہ کر لیا تھا کہ کل ہم صلیب والی عید منا کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو رات میں یہ خط حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے دریا میں ڈال دیا۔ صبح کو جب لوگ عید منانے کے لیے اٹھے، دیکھا تو کیا دیکھا، 16 ذراع، ایک ذراع 1.5 فیٹ کا ہوتا ہے، 16 ذراع کا مطلب 24 فیٹ، اتنا پانی دریا کے اندر آ گیا، اور خوب دریائے نیل بہنے لگا۔ آج بھی وہ دریا بہ رہی ہے، دریائے نیل۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ایمان کے پکے تھے، کسی بھی طرح کے رسم و رواج کو جاری ہونے نہیں دیتے تھے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔
جو بھی کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اسلامی طریقوں کے علاوہ غیر اسلامی کلچر کو بالکل بھی صحابہ نہیں اپناتے تھے، اور صحابہ کی طرح ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ماہ محرم ہے، لوگ نام لیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن عمل سارا اپنا کرتے ہیں۔ صرف ہم لوگ نام کے مسلمان ہو کر کے رہ گئے ہیں، صرف ہم لوگ نام سے مسلمان ہیں، حقیقی معنوں میں ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی تعلیمات کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور تمام غیر اسلامی طریقوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔